آپ کہہ رہے ہیں لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں, لیکن میں نے تو یہ سنا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہی تو سفر طے کرنے انگریزی والا. اچھا آگے بڑھتے ہیں بخاری صاحب. جناب والا اگلے مرحلے پہ پہنچ گئے, پتہ لگ گیا, خاوند کو پتہ لگ گیا خاتون جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں انوالوڈ ہے, یا خاتون کو پتہ چل گیا میرا بندہ جو ہے وہ باہر کہیں منہ مار رہا ہے. میں کھلی بات کرتا ہوں. جی ہن کی کرنا ہے. میں ایک اس میں بھی ایک اور اپنے کسی اس کی مثال دوں گا. ایک صاحب اس طرح پکڑے گئے, تو وہ بلکہ پکڑے گئے پر بھی ادم کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ قیامت میں کہیں پکڑے نہ جائیں, خطائیں سادہ سادہ کر رہے. تو خیر اس میں کیا ہوا کہ وہ صاحب پکڑے گئے, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب کیا کریں ہم. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلی چھوڑ کے ان سے شادی کر لیجیے. کہنا کہ وہ بھی تو شادی شدہ ہے, اب اس کو بھی چھڑواؤں. اچھا میں نے کہا پھر دوسرا, میں نے کہا وہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم صاحبہ, آپ تو جو کہ پکڑے جا چکے ہیں, تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کر ایک دفعہ معافی مانگیں, توبہ کریں, اور آئندہ آپ اس طرح کا عمل مت کیجیے گا. کہنے کہ سر ایک دفعہ مجھے معافی آپ دلوا دیں, آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. خیر میں نے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بات کی, میں نے کہا کس طرح یہ وعدہ کر رہے ہیں, باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے, تو میرے خیال میں آپ کو انہیں موقع دینا چاہیے. اب خاتون نے انہیں موقع دے دیا. اب وہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں اور بیوی کے پاس جائیں, میں نے معاف کر دے. جب وہ ہفتہ 10-15 دن نا وہ روز نماز کے بعد یہ کرے, تو ان کی بیوی نے مجھے فون کر کے کہا کہنے کہ میں جتنا بھلانا چاہتی ہوں نا, اس کی نماز مجھے بھول یہ ہر وقت مجھے یاد کراتا رہتا ہے. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو طریقہ تو میری جان یہی ہے. ہمارے پاس بھی جتنے لوگ آتے ہیں جب وہ اس بری لت میں پڑ جاتے ہیں, ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں. اور اگر خاوند سمجھتے کہ نہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے, تو آسانی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. اگر خاتون بھی کہتی ہے کہ چونکہ اب میں آپ کو بار بار مواقع فراہم کر چکی ہوں, تو آپ اس پہ باز نہیں آ رہے, تو ان کو بھی ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ساتھ رہ کے نہیں اس معاملے کو مزید چلانا چاہیے, جو میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے. کیونکہ آپ جتنا اس کو ساتھ رہ کے چلائیں گے آپ تکلیف میں رہیں گے, اور اس تکلیف کو سب سے زیادہ اگر کوئی بھگتتا ہے تو پھر وہ آپ کے بچے بھگت رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اب دیکھیں ایک باپ سے بڑا ہیرو نہیں ہوتا انسانی زندگی میں. اب جب اس بچے کا باپ کہیں پکڑا گیا اور بیگم صاحبہ بار بار اس کا ریفرنس اس کے سامنے لا رہی ہیں, تو اس گھر کے اندر موجود بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, وہ کیا اس سے لے رہے ہوں گے. تو آپ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, اگر وہ اس طرح کے کسی بھی رشتے میں موجود ہیں اور واقعی وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو مشورہ ہم صرف انہیں دے رہے ہیں جو اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں. اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے, آپ نے ہمیں رکھنا ہے, آگے سے ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر نہیں رکھنا تو پھر جدائی تو ہے, اس کے بعد چلے جانا چاہیے. اچھا کہ جو رنگین مزاجی کا عادت پڑ جاتی ہے کسی کو, آپ نے کہا برائی کی لت پڑ جاتی ہے. جناب جب یہ بات کھلتی ہے تو پھر وہ لت ٹوٹ بھی تو جاتی ہے نا. جی بالکل, ٹھیک ہے, پنجابی والی لت ٹوٹتی ہے, لت ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو کہ اس قسم کے افیئرز میں, یا بندی اس قسم کے افیئرز میں انوالو رہا ہے, یہ مجھے بتائیے کہ واپس آنے کا چانس کتنا ہے اس کا. چلیں پتہ لگ گیا, معافی بھی مانگ لی, لیکن وہ شیر کے منہ کو خون تو لگ گیا نا سر. لت تو پڑ گئی, رنگین مزاجی کی عادت تو پڑ گئی, کہیں باہر منہ مارنے کی عادت تو پڑ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ واپس آنے کے کتنے چانسز ہیں. دیکھیں جب ہم لفظ معافی استعمال کرتے ہیں یا توبہ استعمال کرتے ہیں نا, تواب کا مطلب جو میں نے پڑھا سنا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو رب کائنات آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور جس گھڑی آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تواب کا مطلب یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واقعتاً مرد توبہ کرنا چاہتا ہے یا معافی مانگنا چاہتا ہے, میں نے اس لیے عرض کیا جو یہ کرنا چاہتے ہیں سارے پلٹ کے واپس آ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, کچھ بھی اس میں ایسا نہیں رکھا ہوا. اس سارے رشتے کے اندر بھی کچھ, اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر بھی کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ واپس لوٹ آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو خاص طور پر خاتون, اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ اس طرح سے باہر سلسلہ رکھا ہوا ہے اس نے, تو ان کو اپنی محبت کی ڈوز بڑھانی چاہیے, ان کو احتیاط کی ڈوز بڑھانی چاہیے. ان کو کوشش کرنی چاہیے وہ تمام تر سہولیات جو باہر سے میسر ہیں اس سے ملتی جلتی سہولیات میسر کرانا شروع کر دیں, اگر وہ اپنی زندگی میں اس شخص کو چاہتی ہیں. اور اگر وہ کہتی ہیں نہیں ایسا شخص مجھے چاہیے نہیں, تو پھر اچھی بات یہی ہے. میں آج کل لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, فیصلہ تو ہر ایک نے اپنا کرنا ہوتا ہے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں جب نہ چل پا رہے ہوں نا, تو جلنے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دیں. یہ جو جل کے چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی حال پھر نہیں رہتا. جل کے چل رہے ہیں یا پھنس کے چل رہے ہیں, آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں. تو آپ ہمیشہ ان سے ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر آپ چل پا رہے تو اچھی بات ہے, نہیں چل پا رہے تو
اس لیے بے شک اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ناپسندہ عمل ہے طلاق، لیکن اس سے کہیں بہتر ہے زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو اس میں آپ اس طرح مت کریں کہ آپ کی زندگی ساری خراب کر دیں اور پھر وہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، اس طرز پر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے اور بڑا سننے میں بھی آتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی، افیئر رکھنا ہے آپ رکھ لیں، وہ باہر سے باروں باری، ٹھیک ہے، آپ نے گھر نہیں لے کر آنا، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ جو ان کا انداز ہے یا اوپینین ہے یا طریقہ کار ہے، تو یہ بھی تو اجازت ہی ہے نا ایک قسم کی کہ ٹھیک ہے آپ جی جو مرضی کرتے رہیں لیکن شادی نہیں کرنی۔ اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہیں دونوں، مرد بھی ظاہر شریک ہے، عورت وہ اس طرز کی اجازت دے کر شریک ہے کہ ان کو وہ اجازت نہیں دے رہی جو اس کا شرعی حق ہے، جس میں وہ گناہ سے بچے گا، یہ بھی گناہ سے بچے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی خواتین زیادہ تر وہی ہیں جو پیسے والے مردوں کی بیویاں ہیں۔ آپ کو کسی ایسے جو کمائی بڑی مشکل سے رہا ہے اس کی بیوی اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دے گی اس کو۔ یہ والے صرف انہیں کو اجازت ملی ہوتی ہے جو اپنی گاڑی میں کسی کو بٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، جو علیحدہ جگہ افورڈ کر سکتے ہیں، بیٹھنا، کھانا پینا کھلانا، ان کے ساتھ بھی وہ لوگ جڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پر یہ وجہ نہیں آپ کے سامنے آئے گی، عام طور پر آپ کے سامنے جو وجہ نظر آئے گی وہ کمیونیکیشن گیپ۔ دیکھیے اگر چھوٹے محلے میں، گلی محلے میں چھت ٹپ کے دوسرے گھر میں پہنچ جانا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا، وہاں پر ان کے کیا ایشوز ہیں؟ کمیونیکیشن کا ایشو ہے، چونکہ جو چھت ٹپ کے آئے وہ بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا، وہ بھی تو وہیں کو موٹر سائیکل پہ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر کمیونیکیشن کا ایشو ہے۔ اس میں فزیکل ایشوز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، عورت کو اتنے ہوتے ہیں لیکن اتنے مسائل نہیں ہوتے کہ وہ اتنا بڑا جمپ لگا لے صرف اس وجہ کے اوپر۔ لیکن ایک چیز آپ کو ہمیں ہمیشہ بتانی چاہیے، کمیونیکیشن، ان کو بات کرنی آنی چاہیے، اور مرد کا کام یہ ہے کہ وہ تعریف کرے، اپنی بیوی کی تعریف تو کرے نا، دوسروں کی تو فوراً کر لیتا ہے، وہ اپنی کی کیوں نہیں کرتا؟ اچھا کیسے تعریف کرے؟ مثال کے طور پہ جی، کیس آپ کے سامنے آ گیا، ایک بندہ ہے جو بڑا اسمارٹ ہے جی، اس کی بیوی جو ہے وہ بہت ہیلدی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا، یا بیوی ہے بہت پیاری ہے، خوبصورت ہے، بندہ جو ہے اس کے جس سے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں بیڑے غرق ہوئے ہوئے ہیں، وہ کہتی میں اس طرف اٹریکٹ نہیں ہو پا رہی، تو کمیونیکیشن سے کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، دیکھیے آپ کی بے شک بجا آپ بات فرما رہے ہیں، دیکھیے جب آپ کسی کی طرف توجہ دیتے ہیں نا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب وہ آپ کے لیے کچھ بنے گا، سنورے گا نا، اور آپ کو پتا ہوگا اس نے ایفرٹ لگائی ہے اپنے آپ کو آپ کے لیے ٹھیک کرنے کی، آپ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، بڑا زبردست کنیکشن آتا ہے۔ میرے پاس 3 سے 4 ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں خواتین اچھی خاصی چبی تھیں اور جو ان کے حضرات تھے وہ بہت لینکی تھے، بہت دبلے پتلے تھے، تو جب وہ میرے پاس آئے تو یہی جملہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سر وہ اتنی موٹی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہمیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو پتلا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو پتلا کرنے کے سارے طریقے اس کے ساتھ، لیکن اس کو یہ نہ سناؤ نہیں، اس کو کہو یہ سب کچھ ممکن، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یو وونٹ بلیو اٹ کہ اس کی ایکسرسائز والے معاملات میں اس کے ساتھ ہوا، وہ فزیکل کنیکٹیوٹی بھی اس کے اندر آ گئی، اور اس سے کیا ہوگا ان کے درمیان محبت اور طرز پر بڑھی، اور جب وہ اسمارٹ ہو گئی، یہ تو لینکی تھا، لینکی تو بہت ہی دبلے پتلے ہوتے ہیں، جب وہ اسمارٹ ہو گئی تو اس نے کبھی اس کو تانا نہیں مارا کہ ہونے میں انج لگنی ہے تو انج۔ اب اسی طرح سے یہ جو آپ کہتے ہیں نا موٹی بری لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر دبلا پتلا ہسبینڈ ہو تو وہ بھی اتنا ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی تو وہاں سے کہہ سکتی ہے کہ یہ دیکھو نا کیسے تیلا جیا کہہ سکتی ہے نا وہ بھی، تو یہ اس لیے یہ دونوں جب یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایکسیپٹنس آتی ہے، جب ایکسیپٹنس آتی ہے، دیکھیں عمران میاں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میرا بلکہ اس کے اوپر آرٹیکل بھی ہے کہ جو مانتا ہے نا وہ پھر مان رکھتا ہے، اسی کو ماننا کہتے ہیں۔ یہ صوفے پہ بیٹھ کے آپ نے کسی کو کہہ دیا قبول ہے، اور قبول کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کسی کو قبول کرتے ہیں تو چاہتے تو دیکھیں چاہت کی تو نشانی یہ ہے کہ آپ کسی کو عیبوں سمیت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ تو چاہت کوئی ہوتی نہیں، اور اگر ان کے ہاں چاہت نہ، اور دونوں کو ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، جس گھڑی لگے کہ عورت ایفرٹ نہیں ڈال رہی، مرد کو ڈالنے کی ضرورت ہے، جب مرد کو لگے اور میں ایفرٹ نہیں ڈال رہا تو عورت کو ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، رشتہ اسی طرح چلتا ہے۔